بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج سب سے پہلے میں ان تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل کے فریز یا کل کے لفظ وسیع تر پہ دلچسپ جملے بنائے اور مجھے بھیجے۔ ان میں سر فہرست ہیں محترمہ رخشندہ جبین شکاگو سے اور ذکی الدین صاحب لاہور سے۔ ان دونوں کا بہت شکریہ اور ان تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ جنہوں نے کمنٹس میں وسیع تر پہ جملے بنا کے بھیجے۔ اب کچھ جملے میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں طلباء اور طالبات کے لیے۔ پاکستان خطے کے وسیع تر مفاد میں افغانستان کے مسئلے کا مستقل حل چاہتا ہے۔ اگر یہ جملہ مشکل لگ رہا ہے تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت نے ملک کے وسیع تر مفاد میں چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ شکریہ۔ کل کے لیے لفظ ہے مستحکم، میم سین تے ہے حلوے والی ہے، کاف اور میم۔ اس لفظ کا مطلب تلاش کیجئے، مفہوم سمجھیے اور جملوں میں استعمال کر کے کمنٹس میں مجھے بھیج دیجئے تاکہ کل اس پہ بات ہو سکے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور یہ بہت اہم ہے، بہت چیلنجنگ ہے اور بہت دلچسپ ہے، اور میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو شاید ہم ایک تاریخ رقم کر جائیں۔ میں کچھ مختلف کرنے جا رہا ہوں۔ میں قرآن حکیم کے لفظی ترجمے کو اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انتہائی آسان اردو میں ہوگا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ کام میں کیوں کرنا چاہتا ہوں جبکہ میں عالم دین بھی نہیں ہوں؟ صرف اس لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی نسلوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھایا۔ اسی لیے میرے آج کے کلام کا عنوان بھی یہی ہے کہ قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھنا تھا۔ عرض کیا ہے، دین سے لڑنا نہیں لپٹنا تھا، دین سے لڑنا نہیں لپٹنا تھا، قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھنا تھا۔ سمجھ کے پڑھو گے جو قرآن کو، بدل جائے گی زندگانی تمہاری۔ سمجھ کے پڑھو گے جو قرآن کو، بدل جائے گی زندگانی تمہاری۔ بدل جو گئی زندگانی تمہاری، سنور جائے گی آخرت بھی تمہاری۔ انشاءاللہ سنور جائے گی آخرت بھی تمہاری۔ دین سے لڑنا نہیں لپٹنا تھا، قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھنا تھا۔ تو خواتین و حضرات، پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ آج کی نشست میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے مطلب و مفہوم کو آسان اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علماء کرام اور اساتذہ کرام جنہیں عربی زبان پہ عبور تھا، ان آیات کا لفظی ترجمہ کچھ اس طرح کیا ہے: میں اللہ پاک کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اب میں اس ترجمے کو مزید آسان کر کے اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا ہے، یا رب رہوں محفوظ میں شیطان کے شر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ظالم بھی ہے اور مردود بھی۔ تبھی کر سکوں گا عبادت تیری، طریق عبادت جو تجھ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں کہ لفظی ترجمہ تو پہلے ہی شعر میں پورا ہو گیا تھا، تو پھر دوسرے شعر کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے پاس اس کی ایک دلیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دراصل میں ان ورسز کی یا ان آیات کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں
کہ شیطان آپ پہ سب سے زیادہ حملہ کب کرتا ہے؟ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں، جب آپ عبادت کرنے لگیں، خاص طور پہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں، وہ آپ کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ بہکاتا ہے، وہ بھلاتا ہے۔ تو یہ تو طریقہ عبادت نہیں ہے۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ انتہائی دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں اور آپ کی نماز بالکل صحیح ہو، قبول ہو۔ اس لیے میں نے اس ایک شعر کو ان آیات کے ساتھ جوڑا ہے کہ تبھی تو کر سکوں گا عبادت تیری، طریقے عبادت جو تجھ کو پسند ہے۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوبصورت ورسز، خوبصورت آیات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے میرا نام لے لو۔ تو اس کا لفظی ترجمہ جو علماء کرام اور اساتذہ کرام نے کیا وہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک بے شک میں اپنے شعر میں اس کو اور آسان بنانا چاہتا ہوں۔ عرض کیا ہے، ابتدا ہوتی ہے میرے ہر کام کی بس تیرے نام سے، یا ہوتی ہے ابتدا میرے ہر کام کی بس تیرے نام سے، کیونکہ تو رحیم ہے تو کریم بھی، تیری ذات ہی تو عظیم ہے۔ تو رحیم ہے تو کریم بھی، تیری ذات ہی تو عظیم ہے۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیجیے، اپنے فیملی فرینڈز کو انوائٹ کیجئے کہ وہ ہماری محفل کو جوائن کریں۔ یہ پاک محفل ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل سورہ فاتحہ کا ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی، اور شعر و شاعری کے انداز میں اشعار پہ مبنی کلام جو سورہ فاتحہ، خوبصورت سورہ کہ یہ مفہوم اور مطلب کو بیان کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔